فرمیندے ہیں اللہ دے نا اچ بہت اثر ہے، تیری زندگی نو ایک کامیاب کر دیندہ ہے اللہ۔ عجیب گلاں لکھیاں۔ فرمیندے ہیں بھی ایک جانور نو اپنے ہاتھ نہ ذبح کریں اتنے تکبیر نہ پڑے جانور حرام ہے، اویں چھری پھیرے صرف بسم اللہ اللہ اکبر آکھ دے میں حلال ہو جاندہ ہے، کیا اللہ دا نا ہے۔ فرمایا ایک مرد تے عورت آپس سے تعلقات قائم ہو جاویں تو حکم رمی کرو انہوں مار دیو، انہوں پتھر مار مار کے مار دیو۔ فرمایا ہوا اللہ دے نا تے نکاح کر لمن تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرمائندہ ہے کہ جس ویلے ایک میاں بیوی نو ویکھ کے ہس دیئے، بیوی میاں نو ویکھ کے مسکران دیئے، میں اللہ انہوں دونوں ویکھ کے مسکران شروع کر دینا۔ صرف اللہ دا نا ہے ہو گیا۔ سواری تے چڑھو بڑی غیر محفوظ ہے، اللہ فرمائندہ ہے سواری تے چڑھن تو پہلے آپ دیتا کرو سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، تے میں تہاڈی سواری تے تہاڈی تو دی حفاظت کرے سبحان اللہ۔ گھر تو روزے کماون نکلدے ہو، کوئی تھوڑا معاون نکلے ہو، اللہ فرمائندہ ہے پڑھ دے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تے میں تیرے سارے کام رب خود کرے سا۔ غسل خانے جو پڑھ دے ہو، حضور نے فرمایا غسل خانے دے وچ خبیث روحاں جن تے جننیاں ہوندیاں تے بڑے غیر محفوظ ہوندے ہو، فرمایا بس اے پڑھ دیتا کرو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تے اللہ تعالیٰ خود نہ جنیاں نو ہٹا دے۔ دیکھو اثرات اللہ نہ دے، ایک اللہ نہ دا اتنا اثر ہے، اس پر اس نا نو اپنی زندگی دا جزو لازم بنا، اس نا نو اپنی زندگی دا جزو لازم بنا لیو۔ اسے پر حضور دی میں حدیث پڑھی کہ وذکر اللہ انیسی، اللہ دا ذکر میرا مونس ہے۔ ہم میں دسو اللہ فرمائندہ فذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو میں نو یاد کرو میں تانوں یاد کروں۔ یہ سانو پتہ ہوئے کہ خالق کائنات مالک کائنات اس ویلے سانو یاد کرندا پیا تے اسی ان دی حفاظت تے نظراں دے وچ آئے، سکون اسی کے نا، اطمینان اسی کے نا۔ حضور نے پھر صحیح فرمایا نا وذکر اللہ انیسی، اللہ دے ذکر تو مینوں راحت ملدی ہے، میرے غم دور ہو جاندے ہیں۔ اے فذکرونی اذکرکم اسی تصریف دا مطلب ہے لینے ہے نا کہ اسی اللہ نو یاد کرندے پہ اللہ سانو یاد کرے سی، یہ مطلب بھی صحیح ہے۔ مشائخ نے ان دے اوتے اتنی تخریج کیتی ہے کہ 73-74 ان دے انداز کٹ دیتے ہیں، صرف اس دے دو لفظاں دے 73-74 انداز 4-5 بیان کر دینا تے اجازت چاہنا۔ فذکرونی اذکرکم، مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کرے سا، مینوں مجلس سے یاد کرے سو تانوں بہتر مجلس سے یاد کرے سا، مینوں دل لے یاد کرے سو اپنے دل لے یاد کرے سا۔ ایسا سیدھا مطلب یہ سان سمجھ آتا ہے۔ مشائخ نے عجیب گلاں لکھیاں، آنے اگر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اگر تو کثرت نال رب دا ذکر کرے سے تے رب تقدیر دے فیصلے کرین دے ہوئے تینوں یاد رکھے سے، تیرے حق وچ فیصلے کرے سے۔ جو مثال کی دیندے ماڈرن کر دینا اس مثال نو، پرانی مثال ہے کہ فرض کیتا تہاڈی کوئی زمین دی الاٹمنٹ دا کیس چلدا پیا، جٹاں دا سب تو بڑا مسئلہ ہی ہے، الاٹمنٹ دا کیس چلدا پیا، تسی جج صاحب نو سفارش کریندے ہو، تسی آندے ہو جی ساڈا ذرا نا جج صاحب نو لکھوا دیو، ہن نام لکھوا دیندے کہ جناب ساڈے حق وچ فیصلہ ہو جاوے، پارٹیاں ڈھیر ساری ہیں۔ ہن مقدمے دے فیصلے تو 2-3 دن پہلے تسی اپنے جس سفارش کیتی ہوندے کوئی جاندے ہو آندے ہو جی ایک واری یاد کروا دیو جج صاحب نو ساڈا نام، مطلب کی ہوندا ہے بار بار یاد کراون دا کہ اس ویلے جج فیصلہ کرے ساڈے حق وچ کر دے گا۔ ایویں اس یاد دا مطلب بھی ہے کہ رب نو کثرت نال یاد کرے سو تے رب جس ویلے تقدیر شب قدر نو لکھ سی نا تہاڈے حق وچ فیصلہ کرے سی، تہاڈی زندگیاں بہتر کر دے سی رب۔ اگر اتنی اس فذکرونی اذکرکم دا مطلب پھر دیکھو فرمائندے اگر تو ایک غلام دی حیثیت نال رب نو یاد کرے سی، غلام بن کے رب نو یاد کرے سے تا رب دنیا نو تیرا غلام بنا دے سی، کمال پوری دنیا تیرا غلام بنا دے سی۔ حضرت ابو یوسف امام ابو یوسف حنفیاں دے ساڈے فقیہ مسجد جامعہ مسجد جاندے پہ نماز پڑھن، نال 2 شاگرد ہیں، خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل تو ویندا پہ سین تو مسجد نظر آندی پئی دروازہ، نال اون دی بیوی ملکہ زبیدہ بیٹھی ہے۔ ابو یوسف نو ویندا ہے کہ انہوں نے اپنی جتیاں لائیاں تے شاگرد جھپٹے کہ میری قسمت چاہے جتی، میری قسمت جتی آ، ایک دا ہاتھ ایک جتی دے پیا، دوے دا ہاتھ دوئی جتی دے، دوویں نے جتی پا لئی، ایک نو دوے نو آکھیا اوے بے ادب آ، حضور دی جتی ننگے ہتھاں نال چاہیے۔ اللہ فذکرونی اذکرکم، اللہ ویکھو ذرا وہ ایک نے اپنی پگڑی کھولی، دستار بچھائی، انہوں نے حضور دا جوڑا اتے رکھیا کپڑے دے، دوواں پاسوں کپڑا چاہیا تے حضور دے مگر جاندے۔
ہارون رشید نے ویکھیا آ بھری اس نے ملکہ زبیدہ آکھیا امیر المومنین کی ہویا آ کیوں بریندے پہ ہو اگیا لوگ بادشاہ تو سانو آندے ہیں ساڈی جتیاں واسطے کون لڑ دے فذکرونی اذکرکم غلام بن کے رب کا ذکر کرے سے رب پوری کائنات کو تیرا غلام بنا دے سی بلکہ فرمایا کہ اگر تیری فطرت ہے انسان دی فطرت ہے انسان موج میلا چاہتا ہے غفلت چاہتا ہے انسان دی فطرت ہے فرمایا اپنی فطرت دے الٹ جا رب دا ذکر کر رب اپنی مخلوق دی فطرت تیرے واسطے پھیر دے سی مخلوق دی فطرت پھیر دے سی عجیب واقعہ ایک اللہ دا ولی نقشبندی سلسلے تھی شادی شدہ کوئی نہ ہے غریب بڑے ہیں شادی نہیں ہوندی عرض کی اللہ نو پیر نو آکھیا کہ حضور دعا کرو شادی ہو جائے انہوں نے فرمایا شادی بھی تیری اتھے ہو سکتی ہے تو کیوں نہ دعا کر دے ماں اللہ تعالیٰ بہشتے تینوں کوئی مومنہ بیوی دے دے لے تیری بڑی مہربانی انہوں پیر صاحب نے دعا کر دیتی گھر چلا گیا بس ذہن ایک شک جی آئی کہ یار پیر صاحب آپ دیتا ہے اتھے بھی کوئی نہیں لبھی رب تو اتھے بھی ہوئے پتہ نہیں اتھے کو جلب دیئے گئے اللہ کو دعا کرے ہر نماز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما مینوں میری بیوی ملا دے یہ جنت مینوں ملنی ہے عجیب دی دعا ایک دن خواب آیا دیکھا کہ فرشتہ آندا پہ ہے کہ فلاں مرغزار تے چلا جا فلاں جگہ تے اتھے ایک عورت دی بھیٹاں چردیاں پئی اسے نفل پڑھ دی پئی اسی او تیری بیوی ہے جنت پہنچ گیا دیکھیا وہ جی مرغزار ہے اوویں ایک بڑی خوبصورت لڑکی نماز پڑھ دی پئی ہے تے بھیڑاں اون دی چردیاں پئیاں تے 4-5 بھیڑیے انہاں دی حفاظت کرندے پئے بگیار حیران رہے خیر انہوں نے بی بی نے سلام پھیریا تے آکھن لگے بھائی ملاقات تو جنت چومنی پہلے آ گئی ہیں یہ ڈو تابل ہیں اگومنی ملاقات آکھن لگے بھی اللہ نے عرض کیتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائی اللہ نے جگہ دا نشاندہی کر دیتی ہے اتے میں آکھیا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے تو میں نے پسند بھی ہیں جنت میری بیوی بھی اسے اے کی معاملہ ہے اے بھیڑی ہے تو بیٹا کھان دے اتنے 4-5 بھیڑی ہے تیری بیٹا دی حفاظت کرن دے پہ اس بی بی نے آکھیا جدن دی اپنے رب نال صلح کر لی بھیڑیاں میرے بیٹا نال صلح کر لی اگر اپنی فطرت کے خلاف جا کے رب دا ذکر کرے سے ذکر کثیرہ دے اسے تو پھر فذکرونی اذکرکم رب اپنی مخلوق کی فطرت تبدیل کر دے سے تیرے پاس فذکرونی اذکرکم اگر کسی دن مشکل ہوئے تیرے کسی بھران ہو کسی بہن ہو اس ویلے اپنے رب نو یاد کر کے اپنی تکلیف نو نہ ویکھ سیں اگلے دی تکلیف پوری کر دے سیں جس ویلے تیرے اوتے تکلیف دا لمحہ اسی پھر تینوں رب یاد کرے سیں اے عبدالقادر جیلانی دی تقریر تم دسندا پہ اسے آیت فذکرونی اذکرکم واقعہ سنو کمال دا ایک عورت ہے اپنے گھر بیٹھی کھانا کھاندی پئی ہے لقمہ منہ وچ پایا کسی نے دروازے سے دستک دیتی یہ آواز آئی اللہ دے نام تے مینوں کوئی دے کچھ وہ سوچیا کہ لقمہ کھا لینی ہے پھر دے دینی ہے پھر سوچیا نہیں پتہ نہیں میرے کو زیادہ مستحق ہو گئے لقمہ اس نے منہ وچوں کڈ کے دوبارہ رکھ چھڑیا اپنے چنگے تے گئی بابا کھلوتا ہی پوچھے اس آگے مینوں کھانا دے دے وہ کھانا ان چاہ دے یہ عورت 10-15 دن بعد اپنے بچے دے نال جنگل وچ جاندی پئی ہے شیر آیا جھاڑیاں چوں نکلیا بنو اس نے منہ دے وچ دبوچیا بھجن لگیا سامنے ایک بڑا لمبا تڑنگا بندہ آیا ان دے ہاتھ وچ ڈنڈا اونوں ویکھ کے شیر دوسری سائیڈ تے بھج گیا اپنے منہ چوں بچے نوں باہر کڈ کے سٹ دتا بی بی نے آکھیا تہاڈا بڑا احسان ہے میرے اوتے لیکن تسی او کون اپنا تعارف تے کراؤ کہ میں اللہ دا فرشتہ ہوں آگے کیوں آئے ہو آگے اللہ فرمائندا ہے فذکرونی اذکرکم مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرے سا تو اللہ نو یاد کر کے اپنا لقمہ کڈ کے اللہ دے واسطے چھڈ دیتا ہے آج اللہ نے شیر دے منہ دے وچوں نوالا کڈوا چھڈیا تیرے واسطے جویں اپنے رب نو یاد کرے سے رب ہی پھر تیرے نال اوہی اثر کرے سے لیکن یاد کیویں ہوے جویں پیر عبداللہ شاہ دی ہے سبحان اللہ جویں خدا پاک دی ہے جویں داتا صاحب دی ہے جویں جنید بغدادی دی ہے جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے کان رسول اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ ساری عمر مسلسل یاد تے پھر جس ویلے یاد ہوئے رب دی اس ویلے اور کوئی نظر نہ آئے صحیح مسلم دی حدیث ہم دی ہے حضرت عائشہ تو مروی ہے فرمائندے ہیں کان رسول اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثہ حضور ساڈے کول آندے ہیں اسی حضور نال گل کردے ہیں اسی حضور ساڈے نال گل کردے ہیں حتی اذان تک بس اذان آندی ہے کا انا حضور انج ہو جاندے ہیں جویں لم نعرفہ ولم یعرفنا جویں نہ اسی حضور نو جاننے نہ حضور سانو جانتے وہ کسے کیا خوب آکھے آئی